السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ اکبر۔ الاستاذ دکتور محمد خلف حافظہ اللہ نے مستدرک حاکم پر ایک محاضرہ پیش کیا۔ اس میں انہوں نے اقسام الحدیث فی مستدرک الحاکم کے تحت 18 قسموں کو بیان کیا ہے کہ مستدرک حاکم میں احادیث کی 18 قسمیں ہیں، حکم کے اعتبار سے، مختلف انواع کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی قسم وہ احادیث جن کو امام حاکم باسند لائے ہیں اور ان سے امام بخاری اور مسلم نے حجت پکڑی ہے، انہی راویوں کے ساتھ جو امام حاکم راوی لائے ہیں وہی راوی نفس الشے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں انہ علی شرط شیخین، کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ لفظ شیخین، انہ علی شرط شیخین، شیخین سے مراد بخاری اور مسلم۔ دوسری قسم وہ احادیث ہیں جن کو امام حاکم ایسی سندوں سے لائے ہیں جن کے ساتھ امام بخاری نے، صرف امام بخاری نے اس سند کے راویوں کے ساتھ اپنے صحیح میں حجت پکڑی ہے۔ ایسی احادیث کے متعلق امام حاکم فرماتے ہیں انہ علی شرط البخاری۔ تیسری قسم وہ احادیث جو امام حاکم لائے ہیں ایسی سندوں کے ساتھ کہ جن کے راویوں سے امام مسلم نے حجت پکڑی ہے، صرف امام مسلم نے حجت پکڑی ہے اپنے صحیح میں۔ ایسی حدیث پر امام حاکم حکم لگاتے ہیں انہ علی شرط مسلم، کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی قسم وہ احادیث جن کو امام حاکم رحمہ اللہ لائے ہیں اور ان کو صحیح علی شرط شیخین کہا ہے۔ ہم پاتے ہیں کہ ان احادیث میں سے کچھ ایسے راوی ہیں جن سے امام بخاری اور مسلم نے بطور حجت ان سے روایت نہیں لی، لیکن شواہد، متابعات اور معلقات میں روایت ہے ان کی۔ پانچویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم لائے ہیں مستدرک میں اور شرط بخاری کا حکم بھی لگایا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کے بعض راوی وہ ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور حجت حدیث نہیں لی، بلکہ شواہد، متابعات اور معلقات میں لی ہے۔ چھٹی قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم لائے ہیں اور حکم لگایا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کے بعض ایسے بھی راوی ہیں جن سے امام مسلم رحمہ اللہ نے حجت نہیں پکڑی، بلکہ شواہد اور متابعات میں ان کی احادیث لائے ہیں۔ ساتویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم لائے ہیں مستدرک میں اور ان کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ ہم غور و فکر کے بعد پاتے ہیں کہ ایسی احادیث کی سندوں میں مستدرک حاکم کی روایات میں ایسے راوی ہیں جن سے امام بخاری اور مسلم نے اجتماع کی صورت میں ان سے روایتیں نہیں لیں۔
8ویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم لائے ہیں مستدرک میں اور ان کو شرط بخاری پر صحیح بھی کہا ہے، ان کو شرط بخاری پر صحیح بھی کہا ہے۔ ہم غور و فکر کے بعد پاتے ہیں کہ ان کی سندوں میں بعض ایسے راوی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان سے اجتماع کی صورت میں احادیث نہیں لائے۔ 9ویں قسم ان احادیث کی ہے جن سے جو احادیث امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، جبکہ ہم غور و فکر کے بعد پاتے ہیں ان کی سندوں کے اندر جب غور کرتے ہیں کہ مسلم نے ان راویوں کی روایت اجتماع کی صورت میں نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ 10ویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم لائے ہیں اور ان کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن شیخین کی شرط پر صحیح نہیں کہا، مطلق صحیح کہا ہے، نہ شیخین کی شرط پر اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ غور و فکر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں واقعتاً صحیح ہیں، جیسے امام حاکم رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے وہ صحیح ہیں۔ 11ویں قسم وہ احادیث جن کو امام حاکم لائے ہیں اور ان کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ امام اور ذکر بھی کرتے ہیں، امام حاکم خود ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جن کو امام بخاری اور مسلم نے نہیں نکالا حکم شیخین پر، اور یہ بھی کہا کہ لم یخرجا کہ دونوں نے اس کو نہیں نکالا۔ تو غور و فکر کے بعد ہم پاتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں ان احادیث کو اپنی صحیح میں لاتے ہیں۔ امام مسلم دعویٰ کر رہے، امام حاکم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں۔ اسی طرح 12ویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم رحمہ اللہ بخاری کی شرط پر صحیح کہہ رہے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ احادیث بخاری میں نہیں ہیں، حالانکہ وہ احادیث بخاری میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 13ویں قسم وہ ایسی بھی احادیث لائے ہیں امام حاکم جن کو خود کہا ہے مسلم کی شرط پر صحیح ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ امام حاکم ان کو نہیں ذکر کی، امام مسلم ان کو نہیں لائے صحیح مسلم میں، حالانکہ تتبع کے بعد ہم پاتے ہیں کہ امام مسلم ان احادیث کو لائے ہیں اپنے صحیح کے اندر۔ 14ویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے مستدرک میں لائے ہیں اور ان کو شرط شیخین پر صحیح بھی کہا ہے یا دونوں میں سے ایک۔ غور و فکر کرنے کے بعد ہم ان کے راویوں میں پاتے ہیں کہ مستدرک کی روایت میں ایسے راوی ہیں، سند میں ایسے راوی ہیں کہ جن کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، یا دونوں میں نہیں ہے یا ایک میں نہیں ہے۔ 15ویں قسم وہ احادیث جن کو امام حاکم لائے ہیں اور شرط شیخین پر یا دونوں میں سے ایک پر صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس صحیح کہتے ہیں، شرط شیخین کا ذکر نہیں کرتے امام حاکم۔ اللہ اکبر۔ صرف صحیح کہا ہے۔ غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ حدیث تو حسن ہے، حسن درجے کی ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا ہے حالانکہ وہ حسن درجے کی ہے۔ 16ویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم رحمہ اللہ نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے یا ان دونوں میں سے ایک کی شرط پر صحیح کہا ہے یا صرف صحیح کہا ہے، شرط شیخین کے علاوہ صرف صحیح کہا ہے۔ غور و فکر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن وہ مجموعی طرق کے ساتھ حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ 17ویں قسم ان احادیث کی ہے جن کو امام حاکم لائے ہیں اور انہیں شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے یا ان دونوں میں سے ایک کی شرط پر صحیح کہا ہے یا صرف صحیح کہا ہے۔ غور و فکر کے بعد ہم پاتے ہیں کہ وہ روایت ضعیفۃ الاسناد ہوتی ہیں، وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے
اور اس کا کوئی شاہد بھی نہیں ہوتا۔ 18ویں قسم وہ ہے جن کو امام حاکم اپنے مستدرک میں لاتے ہیں اور شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، یا دونوں میں سے ایک ہی شرط پر، یا مطلق اس کو صحیح کہا ہے۔ غور و فکر کے بعد ہم پاتے ہیں کہ وہ روایت تو سخت ضعیف ہے یا موضوع ہے، اور مستدرک حاکم میں موضوع روایتیں بہت تھوڑی ہیں، یعنی تقریباً 100 کے قریب روایات ہیں جو سخت قسم کی ضعیف ہیں مستدرک حاکم میں۔ یہ وہ 18 قسمیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ مستدرک حاکم میں مختلف اقسام کی احادیث ہیں، اور وہ تفصیل درج ذیل ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔